सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल फैमिली चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج میں اس ویڈیو میں نماز کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ امید ہے کہ آپ ہماری پوری بات سن کر جائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ حضرات، کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں سب سے پہلا اور اہم رکن نماز ہے۔ نماز کہتے کس کو ہیں؟ ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کفر اور اسلام کے درمیان آڑ ہے۔ نماز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ ترجمہ: اے نبی کہہ دیجئے ایمان والے بندوں سے کہ نماز قائم کرے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کرے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ اس دن کوئی دوست کام آئے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، خاص طور سے نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب ذکر کیے گئے ہیں۔ نمونے کے طور پر چند حدیثیں پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہی چند حدیثیں انشاءاللہ العزیز ہمارے زندگی کو کامیاب اور روشن کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ بندہ کو اور کفر کو ملانے والی چیز صرف نماز کو چھوڑنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سبھی چھین لیا گیا ہو اور وہ اکیلا کھڑا ہو۔
یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے۔ حضرات، آپ ہمیں بتائیے، اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال و دولت سب چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے سے چلے گا؟ مگر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، اور اس پاک ارشاد کا ہم پر کتنا اثر ہے ہر شخص خود ہی اندازہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹی سی محنت کو ہم سب کے لیے قبول کرے، اور ہم کو اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔